اصحاب کی عظمت کے جو منکر ہوئے باغی، اس قافلہ کفر سے بیزار ہیں ہم لوگ۔ آخری بات رہ جاتی ہے 12 ربیع الاول کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں جو چند ایک لوگ ہیں، میں پھر یہی بات دہراؤں گا، یہ حالات اس وقت کے نہیں ہیں کہ ہم ایک فرقوں کے اعتبار سے بات کریں اور الگ الگ کسی کے پیچھے پڑ کر کے بات کریں، لیکن مختصراً کچھ لوگ جو شر پسند ہیں، وہ ہر فرقے میں ہوا کرتے ہیں۔ بریلیوں میں بھی کچھ جو شر پسند ہیں وہ ہمارے لوگوں کو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ محبت نہیں ہے، کیونکہ تم 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالتے، تم حلوے نہیں بانٹتے، تم حلیم پلاؤ یہ جو سب چلتا ہے یہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے اس کا جواب رکھ دیتا ہوں۔ میرے دوستوں، میں ابھی شروع میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ عمل اور دین کا جو عمل وہی قبول ہوگا جس پر کس نے عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول جو آیا تقریباً 63 مرتبہ آیا، کیونکہ 63 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے میں جو آیا وہ تقریباً 23 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ آپ مجھے بتا دیجئے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیدائش کی تاریخ پہ کچھ کیا؟ اور ایک اور بڑی مزے کی بات میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، یہ 12 ربیع الاول حضور کی پیدائش کی تاریخ ہے، یہ پکے طور پر معلوم ہی نہیں ہے، یہ پکے طور پر کوئی بریلوی خود بھی نہیں کہتے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس کا کوئی رواج نہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ تابعین کے زمانے میں تھا، نہ تبع تابعین کے زمانے میں تھا۔ اگر اس کا کوئی رواج کوئی ایک شخص بھی کرتا تو کم سے کم وہ تاریخ تو پتہ چل جاتی نا کہ کس تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور تاریخ تو پکے طور پر معلوم ہو جاتی۔ جب وہ تاریخ ہی بھی پکی نہیں ہے تو صاف واضح ہو گیا اس کا کوئی تصور منانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، نہ رسول اللہ کے صحابہ کے زمانے میں تھا، نہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں تھا۔ اور دوسری بات، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، ان کے زمانے میں بھی ایسا کوئی عمل تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کیا کسی کو پھر وہ جو دوسری شرلی یہاں پر چھوڑتے ہیں کہ ہم تو نبی کی محبت میں مناتے ہیں، کیا کسی کا محبت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو سکتی ہے اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا عمر فاروق سے زیادہ محبت کسی کو ہوگی؟ کیا عثمان ذو النورین سے زیادہ محبت حضور سے کسی کو ہوگی؟ کیا علی المرتضیٰ سے زیادہ محبت اس وقت کسی کو ہوگی؟ کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو ہوگی؟ ان حضرات نے جب یہ عمل نہیں کیا، پتہ چلا یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب جو یہ کام کر رہا ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہوگا، ورنہ شریعت اور دین کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ لوگ ایک دلیل رکھتے ہیں اس پر، وہ سن لیجئے، اس کا جواب سن لیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، کہاں گئے؟ مدینہ منورہ، تو سب لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو کچھ بچیاں تھی مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ایک جشن سا منایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ رہے ہیں، اور کچھ جو ایک چیز ہوتی ہے بجانے کی اس کو بجایا، اور یہ خوب انہوں نے جشن سا منایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کس نے منایا؟ بچیوں نے منایا، ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ یہاں سے دلیل دیتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ کے آنے پر مدینہ والوں نے خوشی منائی اور یہ جشن سا منایا اور یہ سب کیا، رسول اللہ نے منع کیا، لہٰذا 12 ربیع الاول پر بھی کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ یہ دلیل وہ لوگ رکھتے ہیں، اور آپ کو بھی لگے گا دلیل تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب آپ اس دلیل دینے والے کی جہالت دیکھیے گا جو اس دلیل دے گا۔ یہ دلیل کیا دے رہا ہے کہ کب یہ انہوں نے منایا، کب یہ سب جو جشن منایا اور یہ مدینہ منورہ کی بچیوں نے یہ سب کام کیا، کب کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے کہاں گئے؟ مدینہ منورہ۔ اور اپنے کس عمل پر یہ دلیل دے رہا ہے؟ 12 ربیع الاول والے عمل پر۔ ارے اگر تجھے وہ دلیل ماننی ہی ہے، اگر وہ بات ماننی ہے تو اس تاریخ میں منانا جس تاریخ میں رسول اللہ مکہ سے مدینہ گئے ہیں، تبھی تو دلیل فٹ بیٹھے گی نا کہ اس تاریخ میں مدینہ والے کی بچیوں نے ایسا کیا، لہٰذا اس تاریخ میں منانا چاہیے۔ 12 ربیع الاول پر کیسے یہ تاریخ فٹ بیٹھتی ہے؟ 12 ربیع الاول پر تو یہ دلیل فٹ ہی نہیں بیٹھتی، لہٰذا یہ دلیل بالکل غلط ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات ایک اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس محبت میں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیمات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ہوگی وہی محبت قابل قبول ہوگی، ورنہ اگر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لاکھ بتاتا رہے، کوئی لاکھ محبت کے گن گاتا رہے، اگر رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہوں گی یا صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہوں گی، وہ محبت ذرہ برابر بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس پر دلیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں ان کا کیا نام ہے؟ حضرت ابو طالب۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو طالب۔ ہاں، ان کا نام ادب سے اس لیے لیا جاتا ہے، اور ان کے نام کے آگے حضرت اس لیے لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا رسول اللہ کا ساتھ دیا اتنا خاندان میں شاید کسی فرد نے دیا ہو، خاندان میں شاید کسی فرد نے دیا ہو۔ سب سے زیادہ جو ساتھ دینے والا شخص تھا وہ کون تھا؟ حضرت ابو طالب۔ لیکن یہ ایمان نہیں لے کر کے آئے۔ سب سے زیادہ محبت اگر رسول اللہ سے کوئی کر رہا تھا رسول اللہ کے گھر والوں میں، وہ کون تھا اس وقت؟ حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب یہ سب محبت کر رہے ہیں لیکن ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ آپ مجھے بتائیے اب ان کی یہ محبت رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، یعنی ان کا وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے، کیا یہ محبت اللہ کے ہاں قابل قبول ہوئی؟ کیا اس محبت پر ان کو جنت ملی؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں تھا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اگر کلمہ پڑھ لیتے، رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہو جاتا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر ان کے پاس جنت ہی تھی اور ذرہ برابر بھی جہنم میں نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن محبت ضرور تھی، لاکھ درجے کیا کروڑ درجوں نے محبت تھی۔ شاید ہم سب لوگ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کسی کو اتنی محبت ہو جتنی ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آتا ہے خود ابو طالب نے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب جس گھاٹی میں رسول اللہ کو کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جس گھاٹی میں ڈال کر کے رسول اللہ کا سب لوگوں سے بائیکاٹ کر دیا تھا، ابو طالب بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے 3 سال تک پتے کھائے ہیں، ابو طالب نے بھی ساتھ میں پتے کھائے ہیں۔ کیا اتنی محبت اور کوئی کر سکتا ہے ہم لوگوں میں سے آج کل کے؟ لیکن یہ محبت اللہ کے ابو طالب کے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل کے مطابق نہیں تھی۔ اب کوئی لاکھ درجے کرتا رہے، اس کا اپنا مسئلہ ہوگا، دین سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔